استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، کثرت سے استغفراللہ. اور استغفراللہ صرف یہ نہیں کہ گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، لاتعداد فوائد ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اسی کا فائدہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا اولاد میں برکت کے لیے بھی استغفار ہے. اگر بارش کی برسات نہیں ہو رہی تو بارش کے لیے بھی استغفار ہے، دولت کے لیے بھی استغفار ہے. استغفار تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ جل وعلا کے اسم میں، اسم ذات میں برکت ہے. حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ابو علی سینا ان کی محفل میں بیٹھا ہے اور ابوبکر شبلی رحمہ اللہ کے کلام پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام مؤثر ہے، اس میں اثر ہے. اللہ جل وعلا کے اسم میں، اسم ذات میں برکت ہے، اس میں اثر ہے. اور ابوبکر شبلی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام میں اثر ہے. آپ جانتے ہیں کہ فلسفی جو ہیں وہ 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں شکل خارجی ایک ہے، شکل لفظی ہے، کتابی ہے، ذہنی ہے. تو ان کے نزدیک تو شکل خارجی مؤثر ہوتی ہے لیکن شکل ذہنی وہ مؤثر نہیں ہوتی، شکل کتابی، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی. تو ابو علی سینا نے کہا کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ مؤثر ہے، اللہ مؤثر حقیقی ہے، ہم اللہ کی تاثیر کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں اثر ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کاغذ ہے نا، اب اس میں میں نے اگر آگ لکھا ہوا ہے، آگ لکھتا ہوں تو فلاسفرز کہیں گے اگر کتابی آگ مؤثر ہوتی تو کتابی آگ اس کاغذ کو جلا دیتی. آپ آگ کے بارے میں سوچتے تو آپ کا ذہن جل جاتا، آگ کا تلفظ کرتے تو آپ کی زبان جل جاتی. فلسفیوں کے نزدیک کتابی، ذہنی اور لفظی یہ مؤثر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی، وہی حقیقی ہوتی. تو ابو علی سینا نے ابوبکر شبلی سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے. ہم اللہ کو مؤثر مانتے ہیں، ذات کو مؤثر مانتے ہیں، لیکن ان تینوں کو ہم مؤثر نہیں مانتے. ابوبکر شبلی رحمہ اللہ والے تھے. انہوں نے کہا تو گدھا ہے، تب تجھے کون سمجھائے، تو گدھا ہے. جب گدھا کہا نا تو اس کا چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں آ گیا. تو ابوبکر شبلی رحمہ نے فرمایا دیکھتا نہیں ہے اگر گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام دلوں کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کا نام دلوں کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ برکت کا جو کانسیپٹ ہے نا، ہم اس کو مانتے ہیں. میں نے جو شروع میں کہا تھا نا آپ کو، ڈپریشن کے مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں، اس ابتلا کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ رات کو جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مناظرہ ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہو رہی تھی ایک بندے کے ساتھ، اور وہ برکت کے کنسیپٹ کو نہیں مانگتا تھا. وہ کہتے تھے برکت کچھ بھی نہیں ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کے وجود کا منکر تھا. آپ نے فرمایا برکت کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو نے کتے دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں. کہا بکریاں دیکھی ہیں؟ کہا دیکھی ہیں. کہا بتا بکریاں زیادہ ہوتی ہیں کتے زیادہ ہوتے ہیں؟ کہا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں. کہا بتا بکریاں زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہیں یا کتے؟ کہا کتے. کہا بکریاں تو ذبح بھی ہوتی ہیں، کتے ذبح بھی نہیں ہوتے، لیکن کتے پھر بھی کم ہیں، بکریاں پھر بھی زیادہ ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے. کہا یہی تو برکت ہے. کہا برکت کیسے ہے؟ برکت کیسے ہے؟ برکت کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا جب رات ہوتی ہے نا تو بکریاں جلدی سو جاتی ہیں، صبح جلدی جاگتی ہیں. کتے رات کو بھونکتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت آتا ہے کتے سو جاتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں. بکریاں اس وقت جاگتی ہیں. صبح کے وقت جاگا کرو، اللہ برکت دے گا. بکریوں میں برکت اس لیے ہے. تو ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ یاد رکھیں، اور یہ مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار رات کو نیند نہیں آتی. ایک دن یہ تجربہ کر لیں، صبح ایک دن نہ سوئیں، سوئمنگ چلے جائیں، جم چلے جائیں، کوئی اور کام کر لیں. ایک دن اپنے آپ کو مجبور کر کے جاگتے رہیں، دوسرے دن دیکھیں کیسے نیند آ جاتی ہے. مسئلہ ہی نہیں ہے، پرابلم ہی نہیں ہے، ایک دن کا عمل ہے. کلمات کی برکت کے حوالے سے مجھے یہ نقطہ ذہن میں آیا، استغفار پڑھا کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں.